للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم ایک ایسے کام کے بارے میں سنیں گے، حدیث مبارکہ میں ہماری رہنمائی کی گئی کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کے درمیان ایک اچھی شخصیت قرار پا سکتے ہیں، ایک اچھا اسٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام سب سے بہتر ہے، سب سے بہترین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام ارشاد فرمایا قالا تطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو، وتقرأ السلام، اور سلام کیا کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے جانتے ہو اور جسے نہ جانتے ہو۔ تو دو کاموں کی یہاں پہ رہنمائی کی گئی، ایک یہ کہ کھانا کھلایا جائے۔ اب اس میں کوئی اس بات کی قید نہیں ہے کہ کس کو کھانا کھلایا جائے، غریب کو، مسکین کو، پریشان حال کو، مفلس کو، نادار کو، بلکہ جس کو بھی کھانا کھلائیں۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے معاشرے میں، دنیا میں، کہ بھلے آپ ایک اچھے اسٹیٹس کے شخص ہیں، آپ ایک اچھا رکھ رکھاؤ رکھنے والے ہیں، لیکن آپ اس شخص سے ملنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یا اس شخص کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اس شخص کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جو آپ کے لیے تواضع کرتا ہے، آپ کے لیے اہتمام کرتا ہے، آپ کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے۔ تو یہ ایک نیچرلی معاملہ ہے، اس کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ آپ نے صدقہ و خیرات کیا تو آپ کوئی بہت اچھے شخص بن گئے۔ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے جاننے والوں پر، اپنے دوست احباب پر، اپنے قریبی لوگوں پر، ہر ایک کو کھانا کھلائیں، ہر ایک کو جہاں موقع ہو، چائے پلانے کا موقع ہے چائے پلائیں، کھانا کھلانے کا موقع ہے کھانا کھلائیں۔ تو اس سے آپ نے معاشرے میں خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس عمل کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اور لوگ ایسے لوگوں کے قریب آتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک طریقہ ارشاد فرمایا، اور ہم بزرگان دین کے مزارات پر بھی دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک کھانے کھلانے کی روٹین سال ہا سال سے رائج ہے۔ جب وہ حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما تھے تو وہ اپنی مجلسوں میں کھانے کھلانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے مزار اور وہ جگہیں جو ان کے ساتھ منسوب ہیں، ان مقامات پہ کھانے کھلانے کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے نام پر نیاز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور اسلام میں عرصہ دراز سے رائج ہے۔ دوسرا یہ کہ سلام کریں، جسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے گلی محلے میں، ہمارے آس پاس کوئی شخص اگر ایسا ہوتا ہے جو سلام کرنے کا عادی ہوتا ہے، سلام کیا کرتا ہے لوگوں کو، تو لوگ عام طور پہ اسے پسند کیا کرتے ہیں۔ ہم بھی عام طور پہ اپنے محلے میں اگر کوئی سلام کرنے کا عادی ہوتا ہے تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی تربیت کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تعلیم کی تعریف کرتے ہیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں میں آپ کا ایک اچھا مقام بنے، لوگ آپ کو ایک اچھے شخص کے طور پہ یاد کریں، لوگ اچھے شخص کے طور پہ آپ کو یاد رکھیں، تو آپ کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے کہ کھانا کھلائیں، اور جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہر ایک کو سلام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں احادیث طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔